الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین امام الآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام، میں گزشتہ سے پوستہ جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، آج اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اتر آئے۔ سامعین کرام، جتنے اعمال گزشتہ 2 خطبات میں بیان ہو چکے ہیں، اگر انسان ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا شروع کر دے تو وہ ضرور اس چیز کا مستحق بنے گا کہ آسمان سے فرشتے اس کی رحمت کو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اتر آئے۔ برادران اسلام، آج کی جو چیزیں میں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس سے عزیز و اقارب اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی قطع تعلقی کے باوجود بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مدد کے لیے اپنی رحمت کو اس پر نثار کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وہ جو فرشتے اس کے نزول کے لیے اترتے ہیں، وہ اس کی مدد بڑے احسن طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کی، گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی قرابہ، میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رشتہ دار مجھ سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہوں۔ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے لیکن میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تحمل بردباری کے ساتھ پیش نہیں آتے، میں ان کے ساتھ تحمل بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، ان کی کڑوی باتوں کو میں برداشت کرتا ہوں، ان کے غصے کی باتوں کو میں برداشت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تو ایسا ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالے گا جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، اور تیرا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صرف آگ کی لگام ہی نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ ان کے مقابلہ میں تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جو تیری مدد کرے گا۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور ذرا اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں ذرا نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے میں کیا ہمارا برتاؤ ایسا ہے کہ ہم سے کوئی اگر کڑوی بات کرتا ہے، کوئی کرخت لہجے سے بات کرتا ہے، کوئی غصے سے بات کرتا ہے، کیا ہمارا رپلائے اس کے لیے خاموشی، صبر، تحمل کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کے الٹ ہوتا ہے؟ یعنی معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ برداشت، صبر، تحمل ہمارے معاشرے میں اور ہم میں ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی روزی وسیع ہو جائے اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اچھا، یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کے لیے انسان سر توڑ محنت کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے انسان سر توڑ محنت کرتا ہے، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور موت سے ڈرتا ہے۔ یہ دنیا کی بہاریں، یہ عیش و عشرت دیکھ کے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، ہائے اگر میری سانسیں گم ہو گئیں تو یہ جو مال، یہ رتبہ، یہ بڑے بڑے جو محلات ہیں، یہ بینک بیلنس ہے، یہ جو گاڑیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اگر یہ انسان چاہتا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتلائی ہے، اس کو وظیفے کے طور پر ہی سمجھ لیں۔ ہم تلاش کرتے ہیں نا جی کوئی طریقہ بتائیں، جی کوئی عمل بتائیں، میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے، میرا رزق ختم ہی نہ ہو، میری جیب میں مال بھرا رہے، یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، پیار، محبت، الفت والا عمل رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکت دے گا اور تمہاری عمر کے اندر بھی برکت دے گا۔ یہ حل ہے انسان کو اپنی عمر لمبی کروانے کو اور اپنے رزق کو وسیع کروانے کو۔ دوسرا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، وہ آدمی جو کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے نازل بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارا اس وقت عمل کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم یعود الا بعث اللہ 70,000 ملک یصلون علیہ فی ای ساعت النہار کانت حتی یمسی ومن ای ساعت من اللیل کانت حتی یصبح۔
وہ آدمی جو کسی آدمی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے 70,000 فرشتے نازل کرتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ آدمی صبح کے وقت گیا ہے تیمارداری کرنے کے لیے، شام تلک اس کے لیے دعائے مغفرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی شام کو گیا ہے حتیٰ یصبح، صبح تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عمل سامنے رکھیں اور ذرا اپنے اندر تھوڑا سا جھاتی لگائیں اور جھنجھوڑیں اپنے آپ کو، کیا ہمارا اس حدیث کے اوپر ابھی عمل ہے؟ اس چیز میں ہماری خواتین مردوں سے آگے ہیں۔ خواتین کے اندر آج بھی یہ چیز ہے کہ وہ کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہو جائے وہ اس کی تیمارداری کے لیے آج بھی جاتی ہیں، لیکن ہم اتنے اپنے کام کاج میں مصروف ہوئے ہیں کہ حضرت صاحب اتنے مصروف ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلی فون ہونے کے باوجود ہم کسی کا حال نہیں پوچھتے۔ اور کرنے کیا گئے ہیں؟ ہم رزق کمانے کے لیے گئے، اور جب ہم جاتے ہوئے یا فون پر ہی اگر وقت میسر نہیں ہے، فون پر ہی کسی کا حال پوچھ لیا ہے، اور اس حال پوچھنے سے شام تک اگر ہمارے لیے رب کی نوری مخلوق ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، تو حضرت صاحب مجھے بتلائیں اس رزق کے اندر برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کام کے اندر برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب کچھ ملے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں میسر کیسے ہوں گی؟ کہ جب تک آدمی اپنے بھائی کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ جنت سے پھلوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اس نے اپنے ربوبیت کو جاننے کے لیے اتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سمجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں خرافات الجنہ، کہ وہ جنت کے پھلوں کو اکٹھا کرتا ہے جب تک وہ اس کی تیمارداری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو سمیل بڑی آتی ہے، کوئی کہتا ہے جی مینوں جراثیم لگ جان گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اگر یہ فرمانے عالی شان ذہن میں رکھ کے انسان جائے اور دوسری طرف وہ حدیث ذہن میں ہو کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگتی، تو انسان وہاں بیٹھے جنت کے پھلوں کو اکٹھا ہی کرتا رہے۔ سامعین اکرام، یہاں بس نہیں ہے، ایک حدیث اور سنیں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے اندر ذرا پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ قال یا ربی، بندہ کہتا ہے میرے رب، کیفا اعودک وانت رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو جہانوں کے رب ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما عملت ان عبدی فلانا ماردا فلم تعودہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ کیا سمجھے؟ اگر کسی انسان کی بندہ تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما ملتا انکا
لَوَعَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، اگر تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، مجھے رب کو تو اس کے پاس پاتا۔ پاس پانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر نثار ہوتی۔ اب ان چیزوں کو، ان احادیث کو سامنے لائیں اور ذرا اپنے معاشرے کو سٹڈی کریں، کیا ہم معاشرے کے اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں جن کا اللہ کے رسول نے ان احادیث کے اندر تذکرہ کیا ہے؟ یہ تو حقوق العباد ہے نا۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے ہمارے متعلق، اور ہمارا معیار کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری کسوٹی کس طرف چل رہی ہے۔ تو سامعین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھولے، اس کے فرشتے دعا کریں، تو ہمیں یہ چیز ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے۔ کوئی اپنا ہو، کوئی بیگانہ ہو، کوئی محلے دار ہو، کوئی آس پاس پڑوسی ہو، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے صرف اس غرض سے جاؤ کہ میں جاؤں گا میرے لیے رب کے فرشتے دعائے مغفرت کریں۔ اگر محلے کو دکھانا ہے، وہ دیکھو جی فلاں آدمی بڑا ایسا ہے، وہ بڑے بڑے گھروں میں جاتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے، اگر یہ کرتے کرتے دماغ میں فطور آ چکا ہے، دماغ بڑا ہو چکا ہے، قد کاٹ کا خیال نہیں رہا، دیکھتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیرے اس عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، یہ دنیا کی واہ واہ کے لیے تھا، وہ جو تجھے مل گئی ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں آپ سے پوچھتا، اپنے ہی دل میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے ذرا اپنے سینوں میں جھانکو، صبح سے لے کے ابھی تک کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے درود پڑھا ہے۔ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے، شاذ و نادر ہے۔ حدیث کے اندر ہے جو آدمی صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ چھوٹا عمل ہے، یہاں کون کرتا ہے سفارش کسی کی؟ کہتا ہے پہلے اپنی آئیڈینٹی ویریفائی کرواؤ، پھر دیکھیں گے تمہارے متعلق کوئی بات کہنی ہے کہ نہیں کہنی۔ حسب نسب دیکھا جاتا ہے، عہدہ رتبہ دیکھا جاتا ہے، سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے، پھر سٹیٹس چیک کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے معیار پر پورا اترتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں تیرے متعلق فلاں فلاں کے شخص کے آگے تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ یہاں اللہ نے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا، کوئی سٹیٹس نہیں رکھا، کہا جو پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو کل کو قیامت کے دن میرا حضور اس کے لیے شفاعت کرے گا، میں اس کو قبول کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ ابھی بھی شام تک کا وقت ہے، ہو سکا ابھی کر لے۔ بات ہے توفیق کی، اللہ جسے دے دے، اگر یہ مل جائے تو سمجھیں کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر آ چکی ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود توفیق نہیں ہے تو وہ اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر شرمندہ بھی ہو اور رونے کی کوشش کرے کہ شاید کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا کوئی قطرہ نکل پڑے، یا اس کو رونے والا چہرہ بنانا آ جائے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ اور یہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے سامعین، اس کی فضیلت بے شمار ہے، اس کی رحمتیں برکتیں بے شمار ہیں۔
انسان اپنے زبان سے صرف اتنا ہی کہہ دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں پورا پڑھتا اتنا پڑھ لے، یہی کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ فائدہ برکتیں، ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس 10 گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے رزق کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں جب اپنے اللہ سے دعا کروں تو اس میں کتنا درود پڑھا کروں؟ دعا کا ایک حصہ، فرمایا اس کو اور بڑھا لیں، فرمایا 3، فرمایا کعب بن عجرہ اور بڑھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پر درود ہی پڑھتا رہے، اللہ تیری ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ ساری مرادیں، ہماری مرادیں کیا ہیں؟ یہ دنیا ہے۔ لاؤ نقشہ، ذرا سکیچ بناؤ، مختصر سا ایک چھوٹا سا نقشہ بنا کے اپنے دماغ میں سامنے رکھو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھا کاروبار، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس، یہ ہماری دنیا ہے۔ اولاد کے متعلق بہت کم لوگ سوچتے ہیں، اپنے علم کے متعلق بہت کم لوگ سوچتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے متعلق بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ زیادہ سوچو بچار، اچھا بینک بیلنس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ ہونا ضروری ہے، یہ میٹر کرتا ہے، سٹیٹس، ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور اس کو ہم اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ تو حضرات و حاضرین، یہ درود ابراہیمی پڑھنے سے رب کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو درود پڑھتے ہیں ان کو یہاں ہمارے اندر آ کے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج کس نے درود پڑھا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل کرتے ہیں۔ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم کسی عام محفل میں بیٹھ جائیں، ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہوتا وہاں پر، ہم سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہوتا، لیکن جب عملی کردار کی باری آتی ہے ہم اس میں صفر ہیں، میدان کے اندر بالکل زیرو ہیں۔ ہم اگر کسی بات پر ہم اول نمبر پر ہیں، وہ ہے ایک دوسرے کی طرف انگل کرنا، تو ایسا ہے، 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 اس میں ہم اول نمبر پر ہیں۔ یہ جب صاف ہوتا ہے نا، یہ پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر غنا بھر دیتا ہے، محتاجی فقیری ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دروازے سے اب جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب بشارت سنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو میں مہمان بن کے اس کے گھر میں گیا، میں کہ جا کے میں دیکھوں اس کا عمل کیسا ہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن اس کے گھر رہا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، عام ترتیب کے مطابق رات کو اٹھتا تھا، نماز تہجد پڑھتا تھا، بس اور کوئی اس کا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں جانے لگا تو میں نے اس سے سوال کیا، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے میں نے یہ کلمات آپ کے متعلق سنے ہیں، مجھے بتلاؤ آپ کا عمل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے لیے کوئی اپنے دل میں بات نہیں رکھتا، چاہے کسی نے کتنی ہی کڑوی بات کیوں نہ کی ہو، یا ہم سے کوئی ہلکی سی بات کرتا ہے ہم رشتے داری ختم کر دیتے ہیں۔ ختم کرنا کیا، ہم تو کہتے ہیں تو میرے جنازے تے نہیں بڑھنا، میں تیرے تے نہیں بڑھنا، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوئی، بات ختم۔
رشتہ داری کلوز، ختم، دروازہ ایک دوسرے کے لیے بند، گلی محلے سے گزرنا بند، سب کچھ ختم۔ یہ میرا اور آپ کا سٹیٹس ہے، یہ جس کی صرف معیار 60 سے 70 سال ہے، ختم، زندگی ختم، سب کچھ ختم۔ اس کے لیے ہم نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے کہ تم میرے سٹیٹس پر اترے گا تو پھر میں تیرے سٹیٹس پر ہو کے بات کروں گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سٹیٹس دیا ہے وہ عمل دیا ہے۔ یہاں اللہ نے کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں دی۔ صرف یہاں اگر اللہ کے ہاں کسی کو کوئی فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی کے علاوہ کوئی کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے۔ تو اس لیے سامعین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اعمال درست کیجئے اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ آج کوئی خون کا رشتہ، خونی رشتے کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتا، دعائیں نہیں کرتی۔ نہیں یقین جو ہمارے مر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے پیچھے سے کتنے لوگ ہیں جو مسلسل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کبھی سوچو۔ اور اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دیکھو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے کتنے لوگ پیچھے سے دعا کریں گے، اور یہ وہ رب کے فرشتے ہیں جو ایک نیک عمل کرنے کی وجہ سے 70 ہزار کا نزول ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سوچئے، اپنی اصلاح کیجئے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑے آسان ہے۔ پہلا تھا کہ قطع تعلقی نہیں کرنی، صلہ رحمی کیا کرنی ہے۔ دوسرا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کرنی ہے۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھو، جتنا ہو سکے۔ کوئی عمل نہیں ملتا، چھوڑو یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانے سے، بیٹھو اپنے رب سے خود بیٹھ کے بات کرو۔ آپ کہتے ہو نا گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، یار کسی وڈے نو بٹھاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی ایسے شخص کو بٹھاؤ جس کی ہمارے خاندان کے اندر بات مانی جاتی ہے، اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور میرے برادر، جب تیرا مسئلہ ایسا ہے کہ جو رب راضی الرحمن جو ہے وہ حل کر سکتا ہے، پھر آس پاس کو اپنا کرتا اٹھا کے پیٹ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا بیٹھ، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا، یہ دیکھ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ نبی موسیٰ بھی نکلے تھے، ایک قافلہ لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں بارش کے لیے۔ اللہ آسمان سے کہتا ہے میرے نبی موسیٰ، تیرے قافلے کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس سے میں رب الرحمن ناراض ہوں، اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی جب تک میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کو پتا چلا، نبی موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اللہ رب العالمین نے پھر اس کا اور اس کا تعلق قائم ہوا۔ اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگی، آسمان سے بارش کا نزول ہوا۔ کہا اللہ ابھی تو وہ بندہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ تھا، وہ رکھتا ہے نا، پردے ڈالتا ہے نا، سب کچھ کرتا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ حضرت صاحب اس کو اپنے دکھڑے سناؤ، یہ درود ابراہیمی کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لے، ورد بنا لے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔